اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے سامنے تفہیم القرآن ہے، تفسیر مولانا ابو العلا مودودی، اور آج کی گفتگو جو ہے وہ سورہ آل عمران کے 17ویں رکوع پر ہے۔ اس میں سورہ آل عمران کے 17ویں رکوع کی فکری اور علمی وضاحت جو ہے وہ پیش کی گئی ہے، اور مولانا مودودی نے ان آیات کے ذریعے قرآنی تعلیمات کے اصل مفہوم، ان کے سیاق و سباق کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ حصہ جو ہے وہ ہمارے سننے والوں کو اس سورت کے اہم مضامین اور اسلامی احکامات کو گہرائی سے سمجھنے میں مدد فراہم کرتا ہے، اور مجموعی طور پر یہ متن جو ہے اسلامی فکر کی روشنی میں کلام الہی کی تشریح کا ایک جامع نمونہ ہے۔ اور یہاں میں یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ جو ایک تسلسل چل رہا ہے جنگ احد کے حوالے سے، یہ اسی کی ایک کڑی بھی ہے۔ بسم اللہ۔ آج ہم قرآن کی سورہ آل عمران کے ایک بہت خاص حصے اور اس کی تفسیر میں گہرائی تک جا رہے ہیں۔ جی، ہمارے پاس مولانا مودودی کی تفسیر ہے اور ایک آڈیو بیان بھی، اور ہمارا مقصد صرف آپ سمجھے جنگ احد کی تاریخ دہرانا نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اس واقعے کے آئینے میں ایمان، قیادت اور بحران کے وقت انسانی نفسیات کو سمجھنا ہے۔ اور یہی بات اسے آج کے لیے بھی اتنا اہم بناتی ہے۔ صحیح۔ یہ صرف ایک جنگ کا تجزیہ نہیں ہے، یہ ایک پوری کمیونٹی کے کردار کا امتحان ہے۔ امتحان، بالکل۔ دیکھیں، جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو تو متحد رہنا اور ایمان کا دعویٰ کرنا آسان ہوتا ہے۔ ہاں، بہت آسان۔ لیکن جب حالات بگڑ جائیں، جب آپ کو نقصان ہو، تب اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ تو ان آیات کو جنگ احد کے اس شدید دباؤ والے ماحول میں سمجھنا ہی ان کے اصل پیغام تک پہنچنے کا سمجھے واحد راستہ ہے۔ تو آئیے اسی نفسیاتی امتحان سے بات شروع کرتے ہیں۔ ایک بہت ہی بنیادی نقطہ جو ان آیات میں اٹھایا گیا ہے وہ نقصان اور موت پر دو مختلف رویوں کا ہے۔ جی، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اپنے مرنے والوں پر کہتے ہیں کہ کاش وہ ہمارے ساتھ رہتے تو نہ مارے جاتے۔ یہ کاش والی سوچ، اور قرآن اس سوچ کو سیدھا سیدھا مسترد کرتا ہے۔ سیدھا مسترد کرتا ہے۔ جی، وہ کہتا ہے کہ یہ سوچنا ان لوگوں کا طریقہ ہے جنہوں نے کفر کی راہیں اختیار کی، اور اس کی وجہ بھی بتائی گئی ہے جو کہ بہت گہری ہے۔ اچھا، یہ سوچ ان کے دلوں میں حسرت پیدا کرتی ہے، ایک نہ ختم ہونے والا پچھتاوا۔ لیکن یہ سوچ تو بہت فطری لگتی ہے۔ مطلب کوئی بھی اپنے عزیز کو کھو کر سوچ سکتا ہے کہ کاش میں اسے روک لیتا، کاش وہ اس سفر پر نہ جاتا۔ بالکل فطری ہے، لیکن یہاں ایمان اور جبر کا فرق واضح ہوتا ہے۔ اچھا، اسلام یہ نہیں کہتا کہ کوشش چھوڑ دو، وہ کہتا ہے کہ اپنی پوری کوشش کرو، بہترین حکمت عملی اپناؤ، لیکن نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جو چیز آپ کے اختیار سے باہر ہے، جی، اسے تسلیم کر لو، یعنی موت کا وقت اور جگہ۔ یہ حسرت دراصل اس غلط فہمی سے پیدا ہوتی ہے کہ ہم ہر چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو یہ کنٹرول کے وہم کو توڑنے کی بات ہے، یعنی آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں لیکن نتائج پر اپنا ذہنی سکون برباد نہ کریں۔ بالکل۔ ایک مومن جب یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ زندگی اور موت کا حتمی فیصلہ اللہ کا ہے، تو وہ اس کاش کے ذہنی بوجھ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ ماضی میں نہیں پھنسا رہتا۔ جی، وہ آگے بڑھتا ہے، جبکہ دوسرا شخص جو صرف اپنی تدبیر اور منصوبوں پر بھروسہ کرتا ہے، وہ ہر ناکامی کے بعد اسی حسرت کے چکر میں پھنسا رہتا ہے۔ اور یہ جو بوجھ سے آزادی کی بات ہے، یہ ایک لیڈر کے لیے تو شاید سب سے زیادہ ضروری ہے۔ او بالکل، خاص طور پر ایسے وقت میں جب آپ کی ٹیم نے ایک بڑی غلطی کی ہو، جس کا ذکر ان آیات میں آگے آتا ہے۔ جی، اور یہ اس حصے کا سب سے میں کہوں گا انقلابی پہلو ہے۔ بلا شبہ۔ ایک بڑی فوجی شکست جس میں واضح طور پر کچھ لوگوں کی غلطیاں شامل تھیں، اس کے فوراً بعد اللہ اپنے پیغمبر سے کہہ رہا ہے، اے پیغمبر، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو۔ ذرا سوچیں اس موقع کو، ایسے نازک وقت پر آپ کا سخت رویہ نہ ہونا اللہ کی رحمت قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ بات آج کے لیڈرشپ ماڈلز کے تو بالکل برعکس ہے۔ وہاں تو غلطی پر فوراً کارروائی ہوتی ہے۔ جی، اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر لوگوں کو سزا دی جاتی ہے یا ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہے۔ بالکل الٹ۔ آیت کہتی ہے، ورنہ اگر کہیں تم تیز زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب تمہارے آس پاس سے بھاگ جاتے۔ اور اس کے بعد
3 آپ کہیں واضح ہدایات دی گئی ہیں۔ پہلی، ان کے قصور معاف کر دو، یعنی ذاتی سطح پر ان کی غلطی کو دل سے نکال دو۔ جی۔ دوسری، ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، یعنی روحانی سطح پر ان کے لیے اللہ سے معافی مانگو۔ اور تیسری ہدایت تو سب سے حیران کن ہے، اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو، ہے نا؟ انہی لوگوں سے مشورہ کریں جن کی غلطی نے بحران پیدا کیا۔ یہ تو ناقابل یقین لگتا ہے۔ لیکن ذرا اس کی نفسیات کو سمجھیں۔ جن لوگوں نے حکم عدولی کی وہ کس قدر شرمندگی اور احساس جرم میں مبتلا ہوں گے۔ یقیناً۔ ایسے میں اگر لیڈر انہیں ڈانٹنے یا الگ کرنے کے بجائے دوبارہ مشاورے میں شامل کرے تو یہ اعتماد کی بحالی کا سب سے طاقتور طریقہ ہے۔ یہ انہیں بتاتا ہے کہ تم اب بھی ٹیم کا ایک قابل قدر حصہ ہو۔ بالکل، ہم مل کر اس بحران سے نکلیں گے۔ یہ سزا دینے سے کہیں زیادہ مؤثر ہے۔ تو کلیدی نکتہ یہ ہے کہ بحران کے وقت قیادت کا اصل امتحان سزا دینا نہیں بلکہ اعتماد اور حوصلے کی بحالی ہے۔ جی، اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ اچھا۔ یعنی مشاورت کا مطلب کمزوری یا فیصلہ نہ کر پانا نہیں ہے۔ سب سے سنو، بہترین حکمت عملی طے کرو اور پھر پورے عزم اور اللہ پر توکل کے ساتھ آگے بڑھو۔ یہ ایک مکمل پیکج ہے، نرمی، معافی، مشاورت اور پھر پختہ عزم۔ جی۔ آئیے اب اس مرکزی واقعے پر آتے ہیں جس نے ساری صورتحال کو جنم دیا، شکست۔ مسلمان صدمے میں تھے، وہ پوچھ رہے تھے یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ ہم تو اللہ کی راہ میں لڑ رہے تھے، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ ایک بہت ہی فطری سوال ہے اور قرآن کا جواب بہت بے لاگ اور دو ٹوک ہے۔ کیا جواب تھا؟ ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے۔ اس میں کوئی لاگ لپیٹ نہیں، کوئی تسلی نہیں، بلکہ سیدھی سیدھی خود احتسابی کی دعوت ہے۔ یعنی الزام دشمن پر یا حالات پر ڈالنے کے بجائے پہلے اپنے اندر جھانکو۔ بالکل، اور تفسیر میں اس کی واضح وجوہات بتائی گئی ہیں۔ پہلی، صبر کا دامن چھوڑنا۔ دوسری، نظم و ضبط اور حکم کی خلاف ورزی کرنا، خاص طور پر وہ تیر انداز۔ جی، وہ تیر انداز جنہیں ایک اہم درے پر تعینات کیا گیا تھا اور واضح حکم تھا کہ کچھ بھی ہو جائے یہاں سے نہیں ہٹنا۔ اور انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی، لیکن کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ وجہ تھی مال غنیمت کی محبت اور ایک شک۔ جی، جب انہوں نے دیکھا کہ باقی لشکر دشمن کو شکست دے کر مال غنیمت اکٹھا کر رہا ہے تو انہیں لگا کہ اگر ہم یہاں کھڑے رہے تو ہمارا حصہ ضائع ہو جائے گا۔ انہیں وہم ہوا کہ شاید مال کی تقسیم میں ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ تو یہ ایک طرح سے قیادت پر اعتماد کی کمی تھی۔ بالکل، اور اسی شک کے جواب میں قرآن نے ایک اصول واضح کیا کہ کسی نبی سے خیانت کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ مطلب یہ کہ جب تمہارا لیڈر خود اللہ کا نبی ہے تو تمہارے دل میں یہ شک کیسے آیا کہ وہ تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ جی، یہ واقعہ بتاتا ہے کہ کسی بھی جماعت کی کامیابی کے لیے قیادت پر غیر متزلزل اعتماد کتنا ضروری ہے۔ ذرائع میں ایک اور دلچسپ نکتہ بھی ہے۔ اس نقصان کو ایک تناظر میں پیش کیا گیا ہے۔ اچھا؟ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے، جبکہ اس سے 1 سال پہلے جنگ بدر میں مسلمانوں نے دشمن کے 70 جنگجوؤں کو ہلاک کیا تھا اور 70 کو قید کیا تھا۔ یعنی وہ نقصان کا موازنہ کر رہا ہے۔ جی، قرآن نے اس طرف اشارہ کیا کہ تم اپنے دشمن کو اس سے دگنا نقصان پہنچا چکے ہو۔ یہ نقطہ حوصلہ بحال کرنے کے لیے تھا، مطلب یہ کہ یہ کوئی فیصلہ کن یا تباہ کن شکست نہیں تھی۔ یہ ایک سبق تھا، ایک تکلیف دہ سبق تھا، ایک سیٹ بیک تھا، اور اس کا بڑا سبق یہی تھا کہ اللہ کی مدد غیر مشروط نہیں ہے۔ وہ جماعت کے اعمال، تقوی، اطاعت اور نظم و ضبط سے جڑی ہوئی ہے۔ اور اس پورے منظرنامے میں 2 گروہ بالکل الگ الگ رویوں کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ جی، بہت واضح طور پر۔ ایک طرف منافقین ہیں اور دوسری طرف شہداء۔ اور یہ تضاد بہت ہی نمایاں ہے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، 300 آدمیوں کو لے کر جنگ کے راستے سے ہی واپس آ گیا۔ اور بہانہ کیا بنایا؟ کہ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ آج واقعی جنگ ہوگی تو ہم ضرور ساتھ چلتے۔ یعنی وہ یہ تاثر دے رہے تھے کہ یہ تو بس ایک چھوٹی موٹی جھڑپ ہے۔ یہ تو ذمہ داری سے بھاگنے کا کلاسک بہانہ ہے۔ بالکل، قرآن ان کی نفسیات کو بے نقاب کرتا ہے کہ اس وقت وہ ایمان کے بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ اچھا، لیکن ان کا کردار شکست کے بعد مزید کھل کر سامنے آیا۔ جب زخمی اور غمزدہ مسلمان واپس مدینہ پہنچے تو انہوں نے طنز کیا اور شہید ہونے والوں کے بارے میں کہا۔ کیا کہا انہوں نے؟ اگر وہ ہماری بات مان لیتے اور جنگ میں نہ جاتے تو نہ مارے جاتے۔ یہ تو بہت جانی پہچانی نفسیات ہے۔ دیکھا، ہم نے کہا تھا نا،
ہم صحیح تھے اور تم غلط. جی، اور اسی تکبر اور دنیاوی منطق کو قرآن نے ایک ایسے سوال سے چیلنج کیا جس کا جواب کسی کے پاس نہیں. کون سا سوال؟ ان سے کہو اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو جب تمہاری اپنی موت آئے تو اسے ٹال کر دکھا دینا. یہ تو ان کی پوری سوچ کی بنیاد کو ہلا دیتا ہے. بالکل. اور پھر اس سوچ کے بالکل مخالف ایک دوسری دنیا کا منظر پیش کیا جاتا ہے، شہداء کا مقام. جی، یہاں آ کر گفتگو کا رخ ہی بدل جاتا ہے. فرمایا گیا جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں. یہ صرف ایک تسلی کی بات نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت کا بیان ہے. انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، وہ اپنے رب کے پاس ہیں اور انہیں رزق دیا جا رہا ہے. اور وہ خوش ہیں، بہت خوش ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا ہے، اور انہیں اپنے پیچھے رہ جانے والے ساتھیوں کے بارے میں بھی کوئی فکر یا غم نہیں ہے. تفسیر میں ایک حدیث کا بھی حوالہ ہے جو اس کیفیت کو مزید واضح کرتی ہے. جی، وہ بہت گہری حدیث ہے. کہ جنت میں جانے کے بعد کوئی بھی شخص واپس دنیا میں آنا نہیں چاہے گا سوائے شہید کے. وہ تمنا کرے گا کہ اسے دنیا میں واپس بھیجا جائے تاکہ وہ 10 مرتبہ پھر اللہ کی راہ میں قتل ہو. یہ بات سمجھنا تھوڑا مشکل ہے. کوئی مرنے کی تمنا بار بار کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ حدیث کے الفاظ کے مطابق اس نے اللہ کی طرف سے ملنے والی عزت اور اکرام کو دیکھ لیا ہوتا ہے. اچھا. اللہ کی راہ میں جان دینے کے عمل میں اسے ایک ایسا لطف، ایک ایسا سرور محسوس ہوتا ہے جس سے وہ بار بار تجربہ کرنا چاہتا ہے. یہ منافقین کی دنیاوی خود کو بچانے والی سوچ کے بالکل برعکس ہے. دو بالکل مختلف حقیقتیں ہیں. دو الگ دنیائیں. ایک گروہ ہے جو اپنی جان بچانے کو سب سے بڑی کامیابی سمجھتا ہے، اور دوسرا گروہ ہے جو اللہ کی راہ میں جان دینے کو سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہے. تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے نقصان پر کاش کہنے کی نفسیات کو دیکھا. جی، ہم نے قیادت کا ایک ایسا ماڈل دیکھا جو سزا کے بجائے رحم دلی، معافی اور اعتماد کی بحالی پر مبنی ہے. بالکل. ہم نے ناکامی کے بعد دوسروں پر الزام دھرنے کے بجائے خود احتسابی کی اہمیت کو سمجھا. اور ہم نے دو متضاد عالمی نظریات کا فرق دیکھا، ایک جو صرف مادی زندگی اور ذاتی بقا پر یقین رکھتا ہے، اور دوسرا جو ایک بڑی حقیقت، ایک اعلیٰ مقصد اور اللہ پر توکل پر قائم ہے. میرے خیال میں حتمی پیغام یہ ہے کہ احد کی شکست جیسی مشکلات صرف ناکامیاں نہیں ہوتیں. تو پھر وہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ ایک کسوٹی ہوتی ہیں، ایک فلٹر جو سچے لوگوں کو نمایاں کرتی ہیں، کھوٹے سکوں کو الگ کرتی ہیں اور پوری جماعت کو مستقبل کے لیے انمول اسباق سکھاتی ہیں. صحیح. اصل امتحان جنگ کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ اس نتیجے پر دیا جانے والا رد عمل تھا. آخر میں ایک سوچ طلب نکتہ چھوڑے جاتے ہیں. یہ پورا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ناکامی کی وجوہات صرف بیرونی نہیں ہوتی بلکہ اکثر اندرونی ہوتی ہیں. جی، اندرونی کمزوریوں کا نتیجہ ہوتی ہیں. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب ہم اپنی ذاتی یا اجتماعی زندگی میں کسی چیلنج یا ناکامی کا سامنا کرتے ہیں تو ہمارا پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم فوراً بیرونی عوامل، حالات یا دوسرے لوگوں کو الزام دینا شروع کر دیتے ہیں، یا ہم میں اتنی ہمت ہوتی ہے کہ رک کر خود سے پوچھیں کہ اس میں ہماری اپنی لائی ہوئی مصیبت کا کتنا حصہ ہے؟